بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت محنت سے بنائی گئی ہے، اس لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو اچھی سے اچھی ملتی رہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں انبیاء کے وارث کون ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، علماء کرام رحمہم اللہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، یعنی جو علماء کرام ہیں انبیاء کرام کے وہ وارث ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے اور ملائکہ طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان میں موجود ہر شے اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، یعنی عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہو، بہت زیادہ عبادت کرتا ہو۔ ایک عالم کی فضیلت، یہاں پر عالم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے جو علم رکھنے والا ہو، دین کا علم رکھنے والا، دین کا عالم۔ عابد پر ایسی اس کی فضیلت ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ نیز علماء کرام رحمہم اللہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں علم کی فضیلت موضوع پر مسح کے مسائل، مسلمانوں کو آپس میں محبت اور توبہ کی قبولیت کے متعلق بیان ہوا۔ علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ علم دین ایک اچھا ہم نشین، باعث برکت اور ایک لازوال دولت ہے۔ چنانچہ علم کے 3 حروف کی نسبت سے فضیلت علم سے متعلق 3 روایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، علم و علماء کی شان۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملوں میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کی نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، اور طریقیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے۔ اسی کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل
کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، علماء کی سیائی اور شہداء کا خون۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام امیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیائی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیائی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ نمبر 3، عابد و عالم۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ یعنی اس کا رتبہ ہے کہ لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے جو عالم ہے۔ مذکورہ روایات سے علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی ذات کی خاطر علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک چینل کو ابھی سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔